اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، قرآن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ نہیں کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید کے نزول کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب یہ اللہ کا ذکر ہے اس کا مقصد، تو قرآن مجید خاص سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے، بہر صورت اس پر نیکی اور ثواب ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنہ، تو اس کے پڑھنے پر اس کو اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم یہ مکمل ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے الف لام میم کہا ہے تو اس پر اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو بہرحال چاہے سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، ثواب بہر صورت ملے گا۔ دوسرا مقصد، بڑا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہے اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو گائیڈ بک بنا کر کے، رہنما بنا کر کے اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا ہے، اتارا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن لوگوں کو ہدایت کب ملے گی؟ جب لوگ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اور اگر کوئی ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن اس کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس کے اندر ایک ایسی تاثیر پیدا کر دیتے کہ جس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے چل جاتے، لو ان قرآنا، اگر ہم اس قرآن کو ایسا بنا دیتے، سیرت بہ الجبال، کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی اور پہاڑ یہاں سے امریکہ چلا گیا، چلنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی، اور قطعت بہ الارض، یا قرآن کی کوئی آیت پڑھی، کسی سواری کی ضرورت نہیں، یہاں سے دوسرے ملک پہنچ گئے، آیت پڑھی پہنچ گئے، اور کلم بہ الموتى، یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے کسی قبر پر پھونک مار دی، مردہ زندہ ہو گیا، بات کرنے لگا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بھی تاثیر ہم پیدا کر دیتے اور کوئی قرآن سے ہدایت حاصل نہ کرنا چاہتا، اس کا دل پتھر ہو چکا ہوتا، اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، تو پھر اس کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی وہ یہی کہے گا کہ جادو کر دیا ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت لقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم پہلوان ہیں، آپ ایسا کرو ہم سے کشتی لڑ لو، ہم کو پچھاڑ دو، اگر آپ مجھے ہرا دیتے ہو، پچھاڑ دیتے ہو، پٹخری دے دیتے ہو، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ایمان قبول کر لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو آؤ یہ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس سے کشتی لڑی اور اس کو ایک لہجے میں پچھاڑ دیا، پٹخری دے دی۔ وہ جھاڑ پھوچ کر کے اٹھا اور کہا کہ ارے یہ تو اتفاقاً ہو گیا، ایک موقع اور دیجیے، پھر سے لڑیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر اس کو پٹخنی دی، اور وہ کھڑا ہوا کہنے لگا تم نے جادو کر دیا ہے، یعنی تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن پھر ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو کھول دیا اور نور ایمان سے ان کے سینے کو معمور کر دیا، وہ مدینہ تشریف لائے اور ایمان قبول کر لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی عبرت حاصل نہ کرنا چاہے، نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے، تو اس کو کبھی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قرآن میرے بھائیوں بزرگوں اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر آج نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی اس نعمت کی قدردانی وہاں ہوگی۔
جیسے آج اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آنکھوں سے نواز رکھا ہے، یہ آنکھ کی نعمت، آنکھ کی دولت، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ کو کوئی صدمہ پہنچ جائے، اس کی بینائی چلی جائے، تو وہ کل کائنات دے کر کے، اگر وہ کل کائنات کا مالک ہے، دنیا کی تمام نعمتوں کا مالک ہے، تمام مال و دولت کا مالک ہے، تو وہ سب کچھ دے کر کے ایک آنکھ لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن آج ہمارے پاس ہے تو اس کی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک موقع آئے گا کہ اس نعمت کی قدردانی وہاں ہوگی، قیامت برپا ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور جہنمیوں کی مہمان نوازی چل رہی ہوگی، جہنمیوں کی مہمان نوازی جہنم میں کیسی؟ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم کا درخت یہ بڑے گنہگاروں کا کھانا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ زقوم اللہ کب کھلائیں گے؟ جہنم میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ زقوم کھلائے گا، چونکہ قرآن نے کہا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، قیامت کے دن یہ ان کی چھوٹی مہمان نوازی ہوگی اس سزا کے ذریعے سے۔ جیسے ہوتا نا کہ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، یہ دعوت میں ہم جاتے ہیں، پہلے ناشتہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد بڑی دعوت ہوتی کھانے کی، اسی طرح جہنم میں داخلے سے پہلے یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے جہنمیوں کی۔ اور یہ کیسی مہمان نوازی ہے؟ فرمایا یہ زقوم کا درخت جب یہ کھائیں گے کالمہل، یہ پیٹ کے اندر اس طریقے سے کھولے گا جس طریقے سے سونے اور چاندی اور دھات کو پگھلا دیا جائے اور وہ پڑ پڑتا ہے، اسی طریقے سے دھات کی طریقے سے وہ پیٹ کے اندر جا کر کے پگھلے گا۔ اور یہ تو ایک منظر ہوا، دوسرا منظر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے خذوہ، اس کو پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اس کو زبردست طریقے سے کھینچ کر کے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ فرمائے گا ثم صبوا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی بہا دو، اور اللہ فرمائے گا ذوق، چکھو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، دنیا کے اندر تم بہت بڑے مکھیا تھے، سردار تھے، پردھان تھے، کہاں گئی تمہاری سرداری؟ آج اگر تم اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لو۔ بہرحال جب یہ جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، قرآن مجید کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ مارے حسرت کے جہنمی اپنے ہاتھ کو چبا ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش رسول آئے تھے، قرآن ہمیں دیا تھا، انہوں نے ہمیں جو دعوت دی تھی ہم نے ان کی دعوت پر کام رکھا ہوتا، ہم ان کے ساتھ ہو گئے ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ یا ویلتا، اے ہائے ہماری بربادی، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ہم نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، ہم نے اس کی بات مانی، اس نے ہم کو راہ سے ہٹا دیا۔ بہرحال یہ اقرار کریں گے، جہنمی اعتراف کریں گے کہ یہ قرآن دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت تھی لیکن ہم نے ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے آج اس سزا سے ہم کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح روایت میں ہے، قرآن کی آیات میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں مجلسیں لگیں گی، آپس میں گفتگو ہوگی، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس وقت آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا۔ اگر اللہ ہمیں یہ جنت کا راستہ نہ دکھاتا، اگر ہمارے پاس اللہ رسول کو نہ بھیجتا، قرآن نازل نہ کرتا، تو ہم اپنی عقل سے سمجھ سے کبھی بھی جنت کے راستے پر پڑنے والے نہیں تھے۔ اور وہ یہ اقرار کریں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، پیغمبر جو بھی لے کر آئے تھے وہ بالکل برحق تھا۔ تو قرآن کی نعمت کا اعتراف جنتی جنت میں کر رہے ہیں اور جہنمی جہنم کے اندر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ مجید نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لوگوں کا دل، اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو پھر پتھر بھی اس کے سامنے ہیچ ہو جاتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دو چیزیں دیکھتے، ایک چیز تو یہ کہ لرأیتہ خاشعا، کہ یہ لرز رہا ہوتا اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے کلام کی ہیبت سے۔
मुतसद्दिआ, और ये रेसा रेसा हो जाता, यानी वो पत्थर की पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और एक जगह पे पहले पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जब दिल किसी का सख्त हो जाए तो वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त बन जाता है, बल्कि पत्थरों में बाद ऐसे होते हैं कि जिनसे नहरें जारी होती हैं, झरने जारी होते हैं, और बाद वो होते हैं जिनके अंदर से पानी रिसता है, और बाद अल्लाह की हैबत से, अल्लाह के खौफ से, डर की वजह से लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं।